کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ سندھ کے علاقہ میں ایک بڑا سیلاب آیا جس نے بڑی تباہی پھیلائی، اور اس کے اثرات یہاں تک کہ اب تک جو سیلاب زدگان ہیں وہ دوبارہ سنبھل نہیں سکے، نہ ان کو کسی نے اچھے طریقے سے سنبھالا اور نہ ہی وہ سنبھل سکے ابھی تک۔ اور وہ وعدے اور وہی چیزیں چل رہی ہیں، صرف اور صرف وعدے ہی ابھی تک چل رہے ہیں۔ عملی طور پر ابھی کوئی بڑی کسی حکومت نے یا کسی بڑی جماعت نے ایسا کوشش، حکومتی سرپرستی میں ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ سنبھل سکے۔ مذہبی جماعتوں نے یا چند سماجی جماعتوں نے کوشش کی ہے، اور وہ جتنا کر سکے وہ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ ان کو وقتی طور پر کھانے پینے کو کچھ اشیاء مل جائیں اور وقت گزارنے کے لیے کوئی بستر مہیا ہو جائیں یا ان کو کوئی خیمے مل جائیں، وگرنہ جو حکومتی سرپرستی میں خیمے اکٹھے ہوئے وہ بھی لوگوں نے اپنے جلسوں میں استعمال کر لیا، وہ بھی ان تک نہ، ان غریبوں تک وہ بھی نہ پہنچ سکے، جو وہاں سے بستر آئے وہ بھی نہ ان تک پہنچ سکے، اور جو بڑی جماعتوں کی طرف سے جو ان تک وہ پہنچانے کی چیزیں وعدے کیے گئے تھے وہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ایک آزمائش تھی، سیلاب زدگان ابھی تک غیر محفوظ ہیں، ابھی تک وہ سنبھل نہیں سکے۔ یہ بھی مسلمان ہیں، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی یہ پیچھے 6 فروری کو ترکی اور شام کے اندر، 2 اسلامی ممالک کے اندر پھر ایک قدرتی آفت یعنی زلزلہ آیا، اور زلزلے نے جو ہے نا وہ ایک ایسی تباہی پھیلائی کہ اس وقت تک 20,000 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، فوت ہو گئے اس کی زد میں، اور ہزاروں عمارتیں جو آسمان کو چھونے والی تھیں، ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، گر گئیں۔ ملبے تلے سے کئی محفوظ بچے، معصوم بچے نکالے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ بہت بڑی یہ آزمائش آئی۔ اب بعض لوگ یہ اپنے علم پر ناز نہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پلیٹیں جناب آپس میں ٹکرا گئیں زمین کی تو زلزلہ آ گیا، وہ اپنے علم پر ناز نہ کریں، بلکہ وہ اپنی بے شعوری پر ماتم کریں۔ یہ بے شعوری ہے، وہ جی پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، وہ جی بیل اپنے سینگ بدلتا ہے تو جی زلزلہ آتا ہے، وہ جی یہ ہو جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر پلیٹیں ٹکرانے سے زلزلہ آتا ہے تو پلیٹیں بنائی کس نے؟ پلیٹیں بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اور پھر وہ جو ٹکرا گئی ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو اتنی بڑی پلیٹیں کیسے ہل گئی؟ اس کے حکم کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہاں بھی جہاں بھی مسلمانوں پر تکلیف گزرے تو وہ سب کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح، پوری امت مسلمہ جسم واحد کی طرح، کہ کسی کی آنکھ دکھے تو پھر بھی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر انگلی دکھے تو پھر بھی پورے جسم کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سارے مسلمان یہ جسم واحد کی طرح ہیں کہ کسی بھی جگہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت بھی تمام عالم اسلام جو ہے وہ اس دکھ میں مبتلا ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہے، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے ان کے لیے امداد بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں مسلمان۔ چونکہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں تو وہ آپس میں یہ کوشش کر رہے ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، سب پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے کوئی اور رنگ دینا شروع کرے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا اللہ کے حکم سے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے،
ہر نبی جہاں تشریف لائے وہاں پر اس قوم کے لیے ہم نے کچھ سختیاں بھیجی، انہیں کچھ تکلیفیں دیں، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو، وہ عاجزی کریں، وہ جھک جائیں، توبہ کریں، جو وہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں اس سے وہ بچیں، پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ یہاں دنیا میں لوگ چاہتے ہیں خود بخود، ہم سنتے رہتے ہیں ایک بھائی اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی اچھے طریقے ہو، اسلامی طریقے سے اس کو وہ کہتا ہے جی میرے دوست نہیں جناب وہ نہیں رک رہے، دوست مجھے پریشان کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں ایسے کرنا چاہیے، نہیں جی نہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، کہتا ہے میرے دوست نہیں رک رہے، کوئی کہتا ہے جی میری برادری نہیں رک رہی، کوئی کہتا ہے میرے بھائی نہیں مان رہے، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں مان رہی، کوئی کہتا ہے میرا باپ نہیں مان رہا، 100 بہانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الحیاۃ الدنیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کریں دنیا میں، فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ بے حیائی کو دنیا میں عام کریں، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ جانتا ہے تم جانتے بھی نہیں، ان چیزوں کو تم ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں۔ جب لوگ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طریقے بے خوف ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے حق کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی بندہ حیا کی طرف سوچتا ہے، اور نہ کوئی بندہ جھوٹ چھوڑتا ہے، سب جناب حق جو ہے وہ ملتا نہیں کسی جگہ پر، سچ جو ہے بولا نہیں جاتا اور دھوکہ چھوڑا نہیں جاتا، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ بھول جاتے ہیں نا ہر اس چیز کو کہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جو انہیں سمجھایا جاتا ہے، جب ہر چیز کو بھول جاتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان پر سارے دروازے کھول دیتے ہیں خوشیوں کے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، دولت ان کو ملتی ہے، ہر طریقے کی ان کو خوشیاں ملتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے پھر لوگ ان خوشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو میں جب وہ ان خوشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک ہمارا عذاب نے پکڑ لیا۔ ہم نصیحت کرتے ہیں، فرمایا انہیں نصیحت کی جاتی، لیکن جب وہ اس نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں اپنی بے حیائی میں مگن، اور ساری دنیا سے وہ جناب وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، میں ہم ایک مرتبہ تو ان پر دروازے سارے کھول دیتے، ساری خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں، سہولیات ہو جاتی ہیں ساری کی ساری۔ یہاں جو برائی کرنا چاہتا ہے اسے برائی کا سامان فراہم نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، مشکل سے ہو یا آسانی سے ہو، اللہ فرماتا ہے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بعد میں کیا نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچانک ان سے پھر پکڑ ہو جاتی ہے، پھر جو لوگ اس چیز میں پھر مگن رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علماء کرام بھی بتاتے ہیں، جی آپ خود کہتے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات موجود ہے تو اس وقت تک آپ کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، خدا کے بندو بالکل نہیں آ سکتا، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب ایسی کوئی نشانیاں آئیں تو ان سے ڈرو، ان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ فرماتی ہیں کہ کبھی بادل آتے نا آسمان پر، یا آندھی آتی یا بادل آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہوتا وہ زرد ہو جاتا، جیسے ڈر کے ساتھ کسی شخص کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ مبارک وہ زرد ہو جاتا۔ میں عرض کرتی حضور جب بادل آتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، لوگوں میں تو خوشی پھیل جاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم چاہتی ہو کہ میں بھی اسی طریقے بے خوف ہو جاؤں؟ تمہیں پتہ نہیں قوم عاد پر بادل ہی آیا تھا، جب آسمان پر بادل آئے تو انہوں نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے اور وہ بے خوف ہی پھرتے رہے، لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھے
اسی بادل سے ان کے لیے آگ اور پتھر برسے، اسی بادل سے ان کے لیے عذاب برسے۔ مطلب کیا ہے اس چیز کا؟ حضور آپ اور میں جانتے ہیں کہ حضور کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، حضور نہیں جانتے اس بات کو۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خوف رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو خوف ہے، وہ یہ خوف کر کے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے وہاں، ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر جن سے ڈر پیدا کرنا چاہیے ان سے ڈر بھی پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر ڈرنا بھی چاہیے۔ تو کیا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ڈر بھی آتا ہے؟ نہیں۔ کسی ایک جگہ پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہاں تو دوسرے نتیجے نکلتے ہیں، مزید دوسرے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ اس بات پر بات بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بجائے ڈرنے کے اور خوف پیدا کرنے کے معاملات اور الٹ ہو جاتے ہیں، لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو مختلف ذرائع سے، لوگ اس طریقے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مزید ظلم پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنے کی ہماری تربیت ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب کوئی تکلیف آئی لوگوں پر تو وہ ڈر گئے، ایسا کیوں نہ ہوا، نہیں ڈرے۔ فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل بجائے ڈرنے کے مزید سخت ہو گئے۔ نہیں جی وہ وہاں پر ہوا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ فرمایا وہاں تو ہوا لیکن تم خوف نہیں محسوس کر سکے، تم اس سے ڈرے نہیں بلکہ دل اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے ان کے لیے مزید وہ مزین کر کے ان کو دکھایا۔ پتہ نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں جی، ہم پر نہیں آیا، وہ جناب فلاں علاقے والوں پر ہوا، وہ وہاں یہ ہو رہا تھا، وہاں یہ ہو رہا تھا، یہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور اپنی طرف سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا جب کوئی ایسا معاملہ ہو ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بے ایمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، ہم دھوکے دینے چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر تو یہ چیزیں ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بہتر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے لگ جاتے ہیں، پھر تو ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی آئی اور ہم نے اس سے ایک صحیح سبق سیکھ لیا، پھر تو ایک بات۔ اور پھر خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔